بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد یوسف ہے اور آج کا موضوع ہے ہمارا انتہا پسندی کا مفہوم۔ انتہا پسندی کا مفہوم سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جن مسائل سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ ہماری سوچ اور ہماری عدم برداشت کی قوت کا ختم ہو جانا۔ انتہا پسندی کا مفہوم اگر مراد لیا جائے تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیالات یا اقدامات میں آخری حد تک چلے جانا، یعنی عدم برداشت کا پیدا ہونا، یا پھر اپنی سوچ کو بہتر اور اچھا سمجھنا اور دوسرے کے معاملات کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ دینی معاملات میں انتہا پسندی یہ ہے کہ معاملات میں آخری حد تک چلے جانا اور ان میں رائے یا مشورے کو برداشت نہ کرنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیت اور عیسائیت میں بھی یہ سلسلہ موجود تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت کے اندر جو مسئلہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہے وہ اس کی بہتر مثال ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا سمجھتے تھے، اور جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنا ایک دین اور ایک سوچ جو ہے نا ایک بنا لی تھی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو خود سے کمتر سمجھنا اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا انہوں نے ابتدا ہی سوچ لیا تھا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ابتدا فتنہ خوارج سے ہوئی، جب حضرت عمر بن العاص اور 2-3 صحابہ اور جن کے بارے میں انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اور قتل کا حکم جاری کیا، جبکہ اسلام اس چیز کی ممانعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم ناحق زیادتی سے بچو۔ کیا زیادتی جائز ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے ناحق زیادتی سے، ویسے تو زیادتی جائز ہی نہیں ہے، مگر کسی کو حق پہ ہوتے ہوئے بھی اتنی سخت سزا دینا یا اس طرح کا رویہ اختیار کرنا اس کے ساتھ کہ جو اس سے بڑھ جائے، اس کی سزا اور اس کی جزا کا حد سے بڑھ جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دین میں سختی سے بچو، کیونکہ دین میں سختی سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں انتہا تک نہ چلے جاؤ، دوسرے کی بات کو برداشت کرو، اس کو سنو، اپنے دین کے علاوہ دوسرے کے مذہب کا بھی اتنا ہی احترام کرو جتنا اپنے مذہب کا، کیونکہ ہمارے عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جہاں ایمان والوں کی نشانیاں ذکر کی اللہ نے، وہاں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی آپ نے اپنے نبی اور اس پہ نازل ہونے والی کتاب کی بھی تصدیق کرنی ہے، اور اپنے سے پہلے جو انبیاء کرام اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ان کی کتابوں کی اور ان کی بھی تصدیق کرنی ہے، یعنی دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا، اور یہی سب سے بہتر حل ہے انتہا پسندی سے بچنے کا۔ اس کے بعد اب اس کے اسباب اور حل کے اوپر بات کریں گے، تو سب سے پہلا جو اہم پہلو ہے وہ ہے فرقہ واریت، کہ ہم اپنے مذہب کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جماعت اور انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے ہم دوسرے کو خود سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اسلام میں ہے العلم یبحث والمال تجارت، علم آتا ہے بحث سے، مال آتا ہے تجارت سے۔ علم میں بحث سے مراد یہ ہے کہ سیکھنے کی غرض سے سوال کرنا، اگر بحث سے مراد تنقید ہے، نہ ماننے والی رٹ قائم کرنا ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا اور دوسرے کے موقف کو سننا لازم ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود کو افضل سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا، اور آپ کے بعد آج کے زمانے میں بھی یہ ساری چیز چل رہی ہے کہ ہم دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے اور دوسرے کے مسائل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور خود کو بہتر سمجھنے میں اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر لازم قرار دیتے ہیں، اور اس میں کسی کی سننا برداشت نہیں کرتے، اور اس میں ہمارا رواداری کا فقدان بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، دوسرے کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، اور دوسرے کے مسائل کو اپنے مسائل نہیں سمجھتے، اور ان کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا گیا وہ عدل و انصاف ہے، یعنی عدل کا نظام قائم کرنا۔ قرآن میں بھی ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم تو برائی سے روکو۔ جب نیکی کا حکم تو دیں گے مگر برائی پہ تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، برائی کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے اسلام اور یہ معاشرہ قائم رہ سکے گا؟ تو
تو اسلام کو قائم کرنے اور معاشرے میں خوشحالی اور ترقی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رواداری کا مادہ بھی پیدا کریں، خود میں دوسرے کو سننے کا حوصلہ رکھیں۔ پھر جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم دین پڑھتے بھی ہیں، دین پہ عمل بھی کرتے ہیں اور دین کو سکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ادارے بھی بہت سارے ہیں، علماء بھی موجود ہیں اور دینی دنیاوی اداروں کے لحاظ سے ہم نے بہتر سے بہتر نظام دیا، اس کے باوجود کیوں ہمارے درمیان یہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی عروج پہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم مفہوم اخذ کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، بات کا مطلب کچھ ہوتا ہے، ہم اس کا مطلب اپنے سوچ اور اپنے حالات کے مطابق لیا کرتے ہیں، یعنی اس میں ہم اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، کسی سے رائے لینے کی جو ہے نا زحمت نہیں کرتے، اور اگر کوئی ہمیں اس بارے میں مشورہ دے تو ہم اس کو خود سے علم میں کم ہونے کی بنا پہ یا خود سے مالی یا دنیاوی لحاظ سے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسئلے میں دیکھیں جی، جس کا کام اسی کو سازے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے ہمیں اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ماہر افراد سے رابطہ کریں اور اس کے مطابق ان کی رائے لیں اور اس کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہے اسلاف پرستی، ہم خود کو بہتر سمجھنے کی کوششوں میں ہم اپنے بزرگوں کا، انبیاء کا اور اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم کسی کو کسی بات پر گالی دیں گے، اس کے اوپر تنقید کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی جواباً کارروائی کرتے ہوئے ہمارے اوپر تنقید بھی کرے گا، گالی بھی دے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اپنے بزرگ کا احترام نہ خود کرتے ہیں نہ دوسرے سے کرواتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ہم خود کے اندر برداشت کا حوصلہ رکھیں، دوسرے کی رائے کو سننے کی ہمت رکھیں اپنے اندر، اور ہم ان سارے معاملات کے اندر اسلام کو اہمیت دیں اور اسلام کے قانون کے مطابق جو حقوق اسلام نے بیان کیے، اپنے پڑوسیوں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، اپنے اساتذہ کے، والدین کے، ان تمام حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں اور ان کو ان کے حق کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیں، اور یہی اس کا بہترین حل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔